قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید جو کہ سراسر ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں خداوند کریم نے ہدایت کو مختلف انداز میں بیان کیا، کہیں پر مثالیں دے کر سمجھایا، کہیں پر عبرتوں کے ذریعے سے سمجھایا، کہیں پر دلائل کو پیش کیا گیا، کہیں پر اس کائنات میں موجود جو خداوند کریم کی نشانیاں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ان تمام اسلوبوں میں جو ایک اور خاص اسلوب قرآن مجید میں اپنایا گیا وہ قصے اور داستان بیان کرنے کا اسلوب تھا۔ جیسے کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے آپ پر بہترین قصوں کو بیان کیا، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کس چیز کے ذریعے سے بیان کیا کہ یہ جو قرآن آپ کی طرف وحی کی ہے، اس وحی کے ذریعے سے آپ پر بہترین قصوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ کہ اس سے پہلے آپ ان قصوں کو نہیں جانتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ یوسف کی تیسری آیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کی خبریں ہم آپ پر قصے کے طور پر، کہانی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، اسی طریقے سے ہم آپ پر ان لوگوں کی خبریں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، گزشتہ اقوام کی خبریں آپ کے اوپر ہم قصے کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی جانب سے آپ کو ذکر عطا کیا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا قرآن مجید کا کہ قرآن مجید نے گزشتہ اقوام کے قصوں کو بنی نوع بشر کے لیے پیش کیا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسن تلاوت القرآن فإنه احسن القصص، اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرو کیونکہ جو اس کے قصے ہیں وہ سب سے بہترین قصے ہیں۔ تو ایک اسلوب جو قرآن مجید نے ہدایت کے طور پر اختیار کیا وہ قصے بیان کرنے کا تھا، لیکن کیا قرآن مجید کے قصے عام قصے کہانیوں کی طرح ہیں؟ کیا قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے کہ جس طریقے سے عام قصے کہانیوں کی کتاب ہوتی ہیں، یا قرآن قصوں میں اور عام قصوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے؟ انتہائی زیادہ فرق ہے۔ قرآن مجید کے قصوں کی خاص خاصیت کیا ہے؟ وہ خاص خاصیت یہ ہے کہ قرآن قصے حقیقت پر مبنی ہیں، یعنی قرآن قصے ایسے نہیں ہیں کہ کسی لکھنے والے کی خیال پردازی ہو، اس کے توہمات ہوں، اس کے خیالات ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قصے جو واقع ہوئے ہیں، یعنی وہ کہانیاں جو خارج میں واقع ہوئی ہیں ان کو قرآن مجید میں قصے کے طور پر پیش کیا گیا۔ صرف کسی کاتب کی خیال پردازی نہیں ہے، کسی کاتب کے تصورات نہیں ہیں۔ لہٰذا خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو القصص الحق، کہ یہ جو قصے ہیں یہ حقیقی قصے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کاتب کی خیال پردازی ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت تھی، ایک بہت بڑا فرق تھا قرآن قصوں میں اور دیگر قصوں میں۔ دوسرا جو بہت بڑا فرق ہے قرآن قصوں میں اور دیگر قصوں میں وہ یہ ہے کہ ہدف کا فرق ہے۔ دوسرے قصے کہانیوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جب ان میں قصے بیان کیے جاتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح کے لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ انسان کا مائنڈ فریش ہو جائے، انسان کا ذہن تر و تازہ ہو جائے، انسان جو ہے وہ ان قصوں سے لطف اندوز ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہدف نہیں ہوتا۔ لہٰذا سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ مختلف اسلوب کو اپنایا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ قصہ جو ہے وہ قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھ سکے۔ اس کے برخلاف جو قرآن کے قصے ہیں وہ قصے کسی ذہنی تفریح کے لیے نہیں ہیں کہ انسان کہے کہ فقط اپنی ذہنی تفریح کے لیے میں قرآن کے قصے کو پڑھ رہا ہوں، بلکہ قرآن کے قصوں کا اصل ہدف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان قصوں کو عبرت کے طور پر پیش کیا۔ یعنی ہم جو تمہیں گزشتہ اقوام کی کہانیاں سنا رہے ہیں، قصے سنا رہے ہیں، تو اس سے ہمارا ہدف یہ نہیں ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، تمہارا جو ذہن فریش ہو جائے، فقط یہ ہدف نہیں ہے، بلکہ اس کا ہدف یہ ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ اگر ہم
فرعون کا قصہ تم پر پیش کر رہے ہیں، قارون کا قصہ تم پر پیش کر رہے ہیں، دیگر اقوام کا اگر قصہ قوم عاد، قوم سمود کا قصہ تمہاری خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان قصوں سے عبرت لو۔ اس لیے خداوند کریم قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ قَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان قصوں میں عبرت ہے صاحبان عقل کے لیے۔ اور ایک دوسری آیت میں خداوند کریم نے اشارہ فرمایا کہ فَقْصُصِ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان پر قصوں کو بیان کرو، یعنی گزشتہ اقوام کے جو داستان ہیں ان کو بیان کرو۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ شاید یہ غور و فکر کریں۔ تو اصل جو قرآن مجید میں قصے بیان کرنے کا ہدف اور مقصد ہے وہ عبرت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہدف کہ جس کو خود قرآن مجید میں بیان کیا کہ کیوں خداوند کریم نے گزشتہ اقوام کے قصے بیان کیے، جو کہ ایک ثانوی ہدف ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ تمام کے تمام وہ قصے ہیں کہ جو رسولوں کی خبریں ہیں ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں، آپ پر بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو محکم کر سکیں، یعنی رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے، رسول اللہ کی ثابت قدمی میں اضافے کے لیے، رسول اللہ کے جو اقدامات ہیں اس کو استحکام بخشنے کے لیے خداوند کریم دیگر انبیاء کے قصے سناتا ہے۔ یعنی کیوں سنا رہا ہے یہ قصے؟ اس وجہ سے سنا رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا۔ اگر آج آپ پر یہ لوگ تہمت لگا رہے ہیں، ناروا تہمت لگا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے گزشتہ انبیاء پر بھی تہمتیں لگائی گئیں۔ اگر یہ آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں تو آپ سے پہلے کے انبیاء کو بھی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ تو یہ دو ہدف قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ پہلا ہدف انسان عبرت حاصل لے قصوں سے، اور دوسرا ہدف رسول خدا کے دل کو تسلی دے سکے تاکہ رسول اللہ غمزدہ نہ ہوں کہ میری قوم ہدایت پر نہیں آ رہی ہے، میں کس طریقے سے ان کو ہدایت پر لے کر آؤں، یہ کیوں میرے در پہ ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس جذبے کو تسلی دینے کے لیے اور رسول اللہ کے جو اقدامات ہیں اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں گزشتہ اقوام کے قصے بیان کیے گئے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے براق آرگنائزیشن کی جانب سے ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے کہ جس کا نام قصص القرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید کے مختلف قصوں کو آپ کی خدمت میں اس پورے ماہ مبارک رمضان میں پیش کیا جائے گا، تاکہ ہم دیکھیں کہ خداوند کریم نے کس طریقے سے ہمارے لیے ان قصوں میں عبرت کو رکھا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔